चौधरी साहब, आप हमें ये बताएं कि जिस तरह से पाकिस्तान में आइनी तरमीम हो रही है, मौलाना फजल रहमान की इक़्तिदा में कभी पीटीआई वाले मगरब की नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं और मियां नवाज शरीफ सोचते हैं कि हम पीछे रह गए, वो ईशा की नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये आइनी तरमीम क्यों इतनी ज़्यादा नागुज़ीर हो गई कि जुमे के हफ्ता और इतवार की छुट्टी है और ये हुकूमत बेकल हो के बेचैन हो के आइनी तरमीम आज ही रात करना चाहती है? जी अमान साहब, सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स, आपके देखने वालों को मेरा सलाम। तो बाकी बात सर ये है कि हर दो सूरतों में, यानी छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, जी मजा तो छुरी को ही आता है। अच्छा जी, हाँ जी, खरबूजे ने कटना होता है। जी तो अब ये खरबूजा कौन है? अवाम खरबूजा है। वो छुरी को है कौन है? छुरी है जनाब ज्यादा, एक से ज्यादा। एक मौलाना फजल रहमान साहब के पास है और एक इनसे माफिया रजीम के पास है। अच्छा जी। तो इस वो जनाब जो भी नमाज पढ़े, कोई उनके घर जाके नून वाला या पीपल पार्टी वाला, एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे या खुद पीटीआई वाले, तो दोनों सूरतों में सवाब तो मौलाना साहब को हुआ। उनके घर आकर बंदों ने नमाज पढ़ी, उसका अजर उनको भी जाएगा। तो ये जनाब, ये तो पाकिस्तान की सियासत के सनहात हैं जी। और ये सानिया जो है लम्हा फिक्रिया हमारे लिए कि हम एक बकाऊ कौम बन चुके हैं। क्या आप क्या समझते हैं कि नाउ वी आर लिविंग इन 2024, हम 2024 में रह रहे हैं, बल्कि ये खत्म होने वाला है जी। तो और इतनी हाई टेक दौर में, इतना तरक्की याफ्ता दौर में, इतना डिजिटल दौर में, क्या दुनिया हमारी तरफ देख नहीं रही अवान साहब? जी बिल्कुल, क्या हम क्या कर रहे हैं? हाँ जी। तो अब अगर अवाम हमें देख भी रही है, हम मतलब हमें किसी चीज की कोई, वो पंजाबी में कहते हैं जी, हमें किसी चीज की कोई शर्म याद ही नहीं रही। बिल्कुल, हाँ जी। अच्छा चौधरी साहब, अगर ये बात की जाए थोड़ी सी शायरी में, तो गुज़श्ता जो शाम थी वो बड़ी बोझल थी, गुज़श्ता जो रात गुजरी वो बड़ी कातिल थी, और इन लोगों की कैसी गुजरी होगी जिन्होंने पूरा जोर लगा लिया कि हमने तरमीम करके ही उठना है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सर बात ये है कि ये देखें, रातें तो काटी जाती हैं, उनके उसने क्या खूब कहा ना जी, तेरी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। ठीक है जी। तो ये अब उसकी आगोश में सर हो महबूब की में तभी रात नहीं गुजरती, जिनका सर नहीं होता उनकी गोद में उनकी भी रातें गुजर जाती हैं। जी जी। ठीक है। और ये बात सर इस तरह है कि ये असल में ये इनकी उनके लिए तो जिंदगी मौत का मकाम है ना। अगर काजी साहब चले गए और हाफिज साहब चले गए, हाँ जी, चीफ इलेक्शन कमीशन चला गया, तो ये एक दिन भी उन्हें पता है कि उनकी जिंदगी मौत, उनकी सारा मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर, उनकी पार्टी का फ्यूचर, उनके बंदे का, उनके लूटे हुए माल का फ्यूचर, उसको बचाने का सिर्फ उस पे डिपेंड करता है कि उन तीनों बड़े ओहदों पे बैठा कौन है। ठीक है। और इसलिए वो अपनी मर्जी का अदल, अपनी मर्जी का रेफरी, अपनी मर्जी का गेम और गेम के असूल, गेम के कवानीन अपनी मर्जी के बनाना चाहते हैं। अच्छा जी। तो ये अब पाकिस्तानी कौम ये क्या करेंगे? अगर तरमीम करा भी किसी तरीके लेते हैं तो क्या होगा कि पाकिस्तानी अवाम संख्या खा के मर गई है? जी सही है, खा के मर गई है। हाँ जी। क्या मुर्दा कौम हो चुकी है? कौम अब अवाम साहब जाग चुकी है, तकरीबन जाग चुकी है। जी जी। अब उस बांग का असर, उस लस्सी का असर अब ये खत्म होने वाला है, बल्कि हो चुका है। अब ये जो मर्जी तरमीमें कर ले, जिस दिन कॉल दे दी नियाजी साहब ने जेल थे, यकीन करें मैं आपको गारंटी देता हूँ, पाकिस्तान के कूचे कूचे में, गली गली में, हर घर से
وہ لوگ نکلیں گے، ٹھیک ہے اور پھر بنگلہ دیش یا سری لنکا کی مثالیں بہت پیچھے رہ جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا چودھری صاحب، سوال میرا یہ بھی ہے کہ شہباز شریف بلاول میں سنا ہے کہ مقابلہ ہے برشنگ کا، برش نہیں پھیرتے بوٹوں پر نہیں، یہ برش پھیر رہے، آج کل یہ پھیر رہے ہیں برش، میں نے جو سنا ہے یہ پشاوری چپل پر، اور وہ پہنی ہوئی ہے محسن نقوی صاحب نے، تو مقابلہ کون جیتے گا، یہ برابر رہے گا؟ سر بات تو یہ ہے کہ وہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بانجے ہیں۔ ہاں نہیں چلے، وہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، تو اسی لیے اس کی جوتی پالش کر رہے ہیں۔ تو اور اس کی جوتی میں کون سا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ جی تو پوچھیں ان سے پھر، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اور شہباز شریف سے۔ نہیں، یہ تو وہ اب دونوں 18 سال کے اوپر کے ہیں، وہ بالغ ہیں، یہ تو انہیں پتہ ہونا چاہیے نا۔ تو وہ دیکھیں، وہ جو اپنے جناب وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کی عمر اس وقت 70-72 سال ہو چکی ہے۔ تو اس عمر میں اب انہیں میں کیا بتاؤں، آپ کیا بتائیں، وہ میرے دوست تھے وزیر اعظم صاحب، شہباز شریف صاحب، ہماری دوستی رہی ہے، ہمارے تعلق رہے ہیں، ہمارا ملنا جلنا، ہمارا سب کچھ رہا ہے، لیکن اب میں انہیں جا کے کیا بتاؤں، وہ اپنے اچھے برے کا، وہ پیسہ کماتے ہوئے کبھی مجھ سے پوچھتے نہیں، یا کوئی اور فیصلہ، تو وہ مان نہ مان میں تیرا مہمان، میں ایسے ہی جا کے ان کو تو یہ سر جو کر رہے ہیں عوام صاحب، اس کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جی اچھا، تو یہ جی بالکل ٹھیک، اچھا تو یہ کل جو فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کے 8 ججوں کی طرف سے، یہ الیکشن کمیشن نے کہا تھا جی کہ ہماری رہنمائی کریں، انہوں نے رہنمائی کی، انہوں نے کہا یار یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، آپ نے تاخیری حربے استعمال کی ہے۔ اچھا تو یہ گئے تھے وضاحت مانگنے کے لیے، انہوں نے وضاحت کر دی، الٹا یہ گریبان انہوں نے پکڑ لیا، پھر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کہے گی، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں ایسا کہنے والے؟ جی وہ تو وہی جو شرمندہ بندہ ہوتا ہے نا، تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرے۔ تو ایک شرمندے سے کسی نے پوچھا کہ دیکھو تمہاری پیٹھ پہ جالیاں اگائی ہیں، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، چلو اس کی چھاؤں میں بیٹھیں گے۔ تو وہ اس کا شرمندوں کا کوئی نہیں ہوتا۔ اور باقی یہ بات ہے سر کہ یہ سپریم کورٹ نے جو کیا نا، اس کو میں اپنے پروگرام میں ایک میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک فدائی حملہ تھا، فدائی عملہ تھا۔ فدائی سمجھے نا، جیسے لیلا خالد یاسر عرفات کی پارٹی میں، الفتح میں، پی ایل او میں، تو یہ اس قسم کا ایک فدائی حملہ تھا، بلکہ جسے ہم عام زبان میں خود کش حملہ کہتے ہیں۔ تو اس میں جناب ان ججز نے پھاڑ کے پاکستانی نظام کے بخیے ادھیڑ دیے۔ اچھا جی، اس کو پھر میرا خیال ہے کہ خود کش حملے کی بجائے اگر ہم ڈرون حملہ کہیں، کیونکہ ڈرون حملے میں ڈرون پر تو بچ جاتا ہے پائلٹ پیچھے بیٹھا ہوا، خود کش حملے میں تو خود بھی جاتے ہیں نا وہ، لیکن سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے جو فیصلہ کیا، میرے خیال کہ ان کے اوپر کوئی ایسا ہو گیا وہ بھی تباہ ہوں گے۔ سر اسی لیے تو اس کو فدائی حملہ کہہ رہے ہیں نا۔ اچھا جی، آپ بھی نال ہی گئے ہو؟ جی نہیں، آپ ہی نال نہیں گئے، وہ فدائی ضروری نہیں کہ وہ وہاں پہ جان ہی دے دے، جی ٹھیک ہے، مار کے بھی نکل بھی سکتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، جیسے ڈرون میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ جی تو یہ دیکھیں گے سر جو کچھ مرضی کر لیں، آپ کس طرح کر لیں گے؟ 2 مہینے، مہینہ، 15 دن، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، اس سے آگے یہ دیکھ نہیں رہے کہ اس سے آگے پھر ٹرمپ صاحب نے الیکشن جیت کے آ جانا ہے۔ جی اگر ٹرمپ صاحب نہیں بھی آتے تو پھر بھی کیا آئی ایم ایف انہیں اس لیے ایز اے بجٹ کے لیے پیسے دے دے گی، یا اپنے قرضے اتارنے کے لیے پیسے دے دے گی کہ آپ جناب پاکستان کی عدالتوں سے جیت گئے ہیں، آپ پاکستان کی عوام کو ہرا کے آگے ہیں، ہم آپ کو قرضہ دیتے ہیں؟ نہیں سر، اب حالات اتنے، ایک جیتے جاگتے انسان کے لیے حالات اتنے ٹف ہو چکے ہیں کہ یہ پاکستانی سیاست کے بوڑھے ان باتوں کو، ان عالمی واقعات کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ان کی سوچوں سے اوپر گزر جاتی ہیں یہ باتیں۔ جی
اچھا چودھری صاحب، آپ سے ایک نا تھوڑی سی میں نے ایک بات شیئر کرنی ہے، بلکہ آپ سے پوچھنا بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بڑی بڑی پیشکشیں، ہو سکتا ہے یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ کو صدر بھی بنا دیں گے، اور ادھر جو پی ٹی آئی کے لوگوں کی انہوں نے گھیرا ہوا ہے یا ان پر کام کر رہے ہیں، ان کو بھی لالچ دے رہے ہیں کہ آپ کو کوئی مشیر بنا دیا جائے گا، وزیر بنا دیا جائے گا، ادھر ہمارے ساتھ آ جائیں، دیگر لوگوں کو بھی۔ لیکن یہاں پہ اختر مینگل کا ہم ان کی پالیسی کے ساتھ اختلاف کریں یا ان سے متفق نہ ہو، لیکن ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا، انہوں نے کہا بھئی میرے بندے جو ہیں نا، انہیں ذاتی طور پہ انہوں نے کوئی چیز نہیں، انہوں نے کہا جو بندے لاپتہ ان کو 2000 جو ان کو رہا کر دو، میں آپ کو ووٹ دے دوں گا۔ آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے ذاتی لالچ نہیں دکھایا۔ سر لالچ تو لالچ ہوتا ہے، ذاتی ہو یا نہ ہو، 2000 بندے وہ نہ، ویسے تو نہ نارمل تیل ہوگا نہ گازر نہ چیری، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو دوسرا یہ ہے کہ مینگل صاحب نے ایک پی ٹی آئی کا رکن ہے، اور اس نے 50 کروڑ ترقیاتی فنڈ کے لیے مانگ لیا جی جی تو یہ رشوت ہے، وہ کسی شیپ میں بھی ہو، کہ کسی بھی طریقے سے ہو، کہ کس طرح بھی ہو، کسی کے لیے بھی ہو، وہ عوام کی فلاح کے لیے، میں کہوں میں نے ڈاکہ مارا ہے۔ اچھا مبارک زیب، اس کا نام مبارک زیب ہے، باجوڑ سے ہے یہ۔ جی 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 بالکل جی۔ تو اب یہ ہم ان سے بندہ پوچھے، مولانا فضل الرحمان سے، اختر مینگل تھے، وہ مبارک زیب تھے، کہ آپ لوگ کیا ٹارزن ہو کہ غریبوں امیروں کو لوٹ کے غریبوں کو دیتے ہو؟ جی آپ کیا ہو رہے ٹارزن ہو آپ اس دور کے؟ نہیں، یہ سب پیسہ کھانے کی، یہ سب لالچ کی قسمیں ہیں جن کو آپ کوئی بھی رنگ دے لیں۔ جی جی چودھری صاحب، جی جی ہاں جی، ان کو عوام صاحب جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا آج کے اس ترقی یافتہ دور میں۔ جی جی